رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اور علماء کا سما سننا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ صالحین میں سے کسی نے گانا نہیں سنا، بلکہ یہ صحیح ہے کہ علماء، صحابہ کبار اور تابعین نے سماعت فرمایا ہے۔ علماء کا سما سننا شرح الاحیاء العلوم جلد 4 میں ہے کہ حضرت استاد الائمہ ابراہیم ابن سعد نے، جو ایک بلند پایا کے محدث اور ثقہ تھے، اور امام بخاری، امام شافعی، امام احمد و شعبہ جیسے امام وقت نے ان سے علم و دین حاصل کیا ہے، عود کے ساتھ گانا سنتے تھے۔ آپ جب بغداد تشریف لائے، ہارون رشید نے آپ کو حدیث سننے کے لیے بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ہارون رشید، عود منگواؤ۔ ہارون رشید نے کہا کیا خوشبودار جلانے کی لکڑی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ عود طرب۔ ہارون رشید نے عود منگوا لیا اور استاد الائمہ نے اس کے ساتھ گایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ کیا فقہائے مدینہ میں سے کوئی اس کا منکر بھی ہے؟ استاد الائمہ نے کہا جس کے دل پر خدا تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوگی وہی منکر ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا کیا آپ کو امام مالک سے سما کے متعلق کوئی روایت معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا قسم خدائے عز و جل، مجھے تو اس قدر معلوم ہے کہ بنی ربی کی ایک دعوت میں لوگ جمع تھے اور وہاں پر عود و معازف بھی تھے جس پر لوگ گا رہے تھے، اور حضرت امام مالک کے ہاتھ میں ایک مربع دف تھا، امام صاحب دف کے ساتھ گا رہے تھے۔ شیخ عبد الرحمن سلمہ اسناد کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے راگ کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں، اگر اس کے ساتھ شراب نہ ہو تو درست ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حرمت غنا کو شراب کے ساتھ مقید کیا ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جلسہ کیا کرتے تھے اور عورتیں آ کر ناچتی اور گاتی تھیں، شراب و کباب کا دور چلتا تھا۔ اس طرح کا گانا خواہ مزامیر کے ساتھ ہو یا بلا مزامیر درست نہیں ہے۔ علامہ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں، علامہ ابو الفرح کتاب آفاقی میں اور علامہ ابن حمدون تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سما سنا۔ امام احمد بن حنبل کی باب مقنع کی شرح تحریر ہے کہ انہوں نے قوال کو گاتے سنا، کوئی انکار ظاہر نہ فرمایا۔ کتاب رضابیر میں قاضی محمد بن علی شوکانی اور علامہ ابو الفرح حنفی نے حضرت امام اعظم کا گانا سننا نقل کیا ہے۔ ملا علی قاری حنفی رسالہ سما میں امام ابو یاسف شاگرد امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب وہ مجلس رشید میں آتے تو وہاں سما ہوتا تو اس کو سن کر روتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے صالح کہتے ہیں کہ امام احمد نے بالائے بام غنا سن کر وجد کیا۔ انوار العارفین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین کا سما سننا۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ نے لکھا ہے کہ سما و غنا عبداللہ ابن جعفر شنید و ابن عبد البردر استیعاب گفتہ کہ عبداللہ ابن جعفر غنا شنید وعود و سعید ابن مسیب کے افضل تابعین است و شنید غنا و سعید ابن جبیر کہ از اعظم تابعین است و شنید غنا۔ علامہ ادیب ابو عمر اندلسی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن جعفر کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابن جعفر کے پاس ایک لونڈی عود کے ساتھ گا رہی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کیا آپ اس میں کراہت کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ان کا سما سننا عبداللہ ابن زبیر و معاویہ بن ابو سفیان و عمر بن عاص و حسان بن ثابت و غیر صحابہ عبد الرحمن بن حسان و خارجہ بن زید جو فقہ مدینہ سے منقول ہے، نقل کردہ استاد ابو منصور و ازہری و سعید بن المسیب و عطا بن ابی رباح و شعبی و عبداللہ بن ابی عتیق و اکثر فقہائے مدینہ متحرہ و حکایات کردہ اس جلیلی از عبدالعزیز بن مہجشون کے وے رخصت می کرد در عود و ابراہیم بن سعد فتاوہ داد با اباحت سما و عود۔ انوار العارفین عبداللہ بردر استعیاب گفتہ نمی دید و عبداللہ بن جعفر بغنا باس و بود امیر المومنین در ام و علی ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ انوار العارفین ابو طالب مقی قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ شعبان جو بڑے محدث تھے منہال کے گھر میں تنبور کے ساتھ گانا سنا۔ ابو الفلاح اصفہانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی اور شاعر دربار نبوی ہیں، گانا مزامیر کے ساتھ سنا ہے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت
حضرت حسان بن ثابت کی نسبت یہی لکھا ہے۔ صاحب مدارج نبوہ باقی خلاصہ لکھتے ہیں کہ مشکات میں ہے کہ ابو مسعود انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے سماع و غنا کرتے تھے کہ ایک دوسرے شخص پر ان کا غنا سننا گراں گزرا اور اس نے از روئے انکار کہا کہ اے رسول اللہ کے صحابہ تم سرود سنتے ہو؟ ان حضرت نے کہا اگر تم چاہو تو تم بھی ہمارے پاس بیٹھو اور سنو ورنہ چلے جاؤ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذن دیا ہے کہ سنیں۔ یہ شادی کا موقع تھا کہ اس موقع پر غنا بالاتفاق مباح ہے۔ عبداللہ ابن جعفر غنا سن رہے تھے اور معاویہ بھی شریک اور موافق تھے۔ زن معاویہ نے انکار کیا اور عبداللہ پر عیب لگایا اور معاویہ سے کہا کہ ان کے اس حال پر تو کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ دوسرے دن حضرت عبداللہ معاویہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں نماز و عبادت میں مشغول ہوئے۔ معاویہ نے اپنی عورت سے کہا کہ یہ دیکھ عبداللہ کیا کر رہے ہیں، لہذا عورت انکار سے باز آئی۔ پس معلوم ہوا کہ بعد زمانہ رسول کے صحابہ غنا سنتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اذن دیا ہے اس لہو کا شادی کے موقع پر، یعنی شادی کے موقع پر بھی گانا سن سکتے ہیں کیونکہ حضور نے حکم فرمایا ہے۔ جی حکم فرمایا، اور صحابہ حضور کے بعد بھی گانا سنتے تھے۔ گانا یہاں سما کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف گانے کی بات، وہ تک جائز ہے، گانا بھی جائز ہے خوشی کے موقع۔ صحابہ فرما رہا ہے حضور نے ہمیں حکم فرمایا تھا، اذن کا مطلب اجازت دی تھی، حکم دیا تھا۔ جی اذن کا مطلب حکم ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، شادی میں آپ گانا سن سکتے ہو۔ اس طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ اطلاق لہو فعل مباح پر بھی ہوتا ہے، نیز معلوم ہوا کہ ہر لہو حرام نہیں ہے۔ انوار العارفین علامہ ابن نحوی کتاب عمدہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کا غنا سننا روایت کیا گیا ہے، اس کے سننے اور جائز جاننے کے اقوال ان سے اور تابعین سے مروی ہیں۔ صحابہ میں سے جن حضرات نے سما سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہیں، جیسا کہ ابن عبداللہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت عثمان ہیں۔ حضرت عمر نے بھی گانا سنا ہے، جی حضرت عثمان نے بھی گانا سنا ہے، گانا سنا ہے شادی اور خوشی کے موقع پر۔ یہ گانے کی بات ہو رہی ہے، سما کی کبھی شروع ہی نہیں ہوئی، سما تو اس ٹائم پہ غنا تھا، سما ابھی شروع نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ ہیں، چنانچہ ماوردی اور صاحب البیان نے روایت کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے سننے کی ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن جواح کا سننا امام بحقی نے روایت کی ہے۔ ابن عمر کا سننا ابن طاہر نے روایت کی ہے، اور بزا کا سننا ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننا عبداللہ نے روایت کیا ہے، اور حسان کا سننا ابو الفرح اصفہانی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بن رکابی نے نقل کیا ہے کہ ریا مغزف کا سننا آغائی نے روایت کی ہے کہ عمر بن عاص کے راگ سننے کے نسبت ماوروی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سما سننا صحیح بخاری میں ہے۔ تابعین میں سے سعید بن مسیب و سالم بن عمر بن حسان و خارجہ بن زید و قاضی شریف و سعید بن جبیر و عامر شعبی اور عبداللہ بن ابی عتیق و عطا بن ابی رباح اور محمد شہاب زبیری و عمر بن عبدالعزیز و سعد بن ابراہیم الزبیری قاضی مدینہ نے سنا ہے۔ واہ واہ، اتنے لوگوں نے سنا۔ اتنے حضرت عائشہ فرمانی حضور پاک نے سما سنا، سنا اس کی روایت بخاری نے کی ہے، بخاری نے اس کی روایت کی۔ واہ۔ صاحب اتباع کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، غنا کرتے تھے اور مغنیات عرب سنتے تھے، یعنی جو عرب کے جو مغنیات تھے ان سے گانا سنتے تھے۔ کون؟ عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر سما سنتے جی۔ امام الحرمین لکھتے ہیں نہایا میں ابن زبیر، ابن عمر اور ابن جعفر کا سما سننا نقل کیا ہے، یعنی ان سب نے سما سنی۔ جی۔ ماوردی نے بھی حاوی میں ایسا ہی لکھا ہے۔ بس حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب سما صحابہ و تابعین سے ثابت ہے تو ان کا اتباع ہم پر کیا ائمہ کرام پر لازم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام غزالی نے کیا لکھا۔ واپس نو، جب سما صحابہ و تابعین سے ثابت ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جس کا تمام جتنے بھی محقق ہیں ان کا حوالہ ان کی سند کو ایک سب سے بڑی سند مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ جب سما صحابہ و تابعین سے ثابت ہے تو ان کا اتباع ہم پر کیا ائمہ کرام پر لازم ہے، یعنی ان کو فالو کرنا
ہم پر ہی نہیں، ان کا اتباع کرنا ائمہ کرام یعنی اکرام پر بھی لازم ہے یعنی کہ وہ بھی سما سنیں جی مولوی حضرات. یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گانا سنوانا اور خود سننا ثابت ہے. یعنی حضرت عائشہ کو حضور پاک نے جو ہے گانا سنوایا اور خود بھی سنا، یہ ثابت ہے. ثابت. چنانچہ نسائی میں ہے کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ اس کا گانا سنو؟ عرض کیا ہاں. پس وہ عورت گائی. صحیح. صحیح نسائی.